بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملوک حبشہ یعنی حبشہ کے بادشاہ۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حبشہ کے بادشاہوں کے حالات و واقعات سن سکیں گے، اور حبشہ کے بادشاہوں میں سے وہ بدبخت بادشاہ جس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی، اس کی حالات و واقعات بھی بیان کیے جائیں گے۔ حبشہ کے 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً 72 برس حکومت کی۔ ان میں سب سے پہلے رباط، دوسرا ابرہہ۔ یہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ تیسرا یکسوم بن ابرہہ اور چوتھا مسروق بن ابرہہ۔ یہ دونوں ابرہہ کے بیٹے تھے جنہوں نے یمن پر حکومت کی تھی۔ یہ حبشہ کے بادشاہوں نے یمن پر کیسے تسلط حاصل کیا، تاریخ میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ذو نواس جو بنی حمیر کا آخری بادشاہ تھا، اس کی اہل نجران کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو میں معلومات کو آگے بڑھانے سے پہلے جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا، سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ اہل نجران اور ذو نواس کی جنگ کا سبب کیا بنا۔ نجران میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کے 2 لڑکے تھے۔ اہل نجران مذہبی اختلافات کی وجہ سے اس سے عداوت رکھتے تھے۔ ایک روز اس سے ایک اور عیسائی سے جو اس کے پڑوس میں رہتا تھا تکرار ہوئی، چونکہ عیسائیوں کو اس سے کچھ خلش پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ یہ ایک نیا ہیلا پیدا ہو جانے سے اس کے دونوں لڑکوں کو مار ڈالا۔ غریب و مظلوم یہودی گرتا پڑتا یمن ذو نواس کے پاس پہنچا اور اپنا ماجرا بیان کیا۔ ذو نواس یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اسی وقت نجران پر فوج کشی کر دی۔ اہل نجران ایک تو اس کی نسبت کمزور تھے اور دوسرے غافل بھی تھے۔ ان میں سے صرف ایک شخص دوست ذو صعبان بچا۔ دوست ذو صعبان نجران سے نکل کر قیصر روم کے دربار میں پہنچا اور ذو نواس کے مظالم اور زیادتیاں بیان کی اور انجیل کے اوراق جلے پھٹے ہوئے دکھلائے۔ قیصر روم کو اس کا یہ فعل بہت ناگوار گزرا۔ اس نے اسی وقت نجاشی والی حبشہ کو اس کی اعانت کے لیے لکھا اور امداد کی سفارش کی۔ چنانچہ نجاشی 70,000 حبشیوں کو ہمراہ لے کر یمن کی طرف بڑھا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دوست ذو صعبان پہلے نجاشی کے پاس گیا تھا، اور نجاشی نے جنگی جہازوں کی کمی کی وجہ سے قیصر کے پاس جلی پھٹی ہوئی انجیل بھیج دی۔ جب قیصر روم نے کشتیاں بھیجی تو نجاشی نے لشکر حبشہ کو اربات کی ماتحتی میں یمن کی طرف یمنیوں کے قتل و غارت اور قید کی قسم لے کر روانہ کیا۔ اربات کی ہمراہ اس مہم میں ابرہۃ الاشرم بھی تھا جو حبشوں کا ایک نامی جنرل تھا۔ اربات اور ابرہہ کے جنگی جہاز نہایت کم مدت میں ساحل یمن پر لنگر زد ہوئے۔ چونکہ ذو نواس کو اس سے آگاہی نہ تھی اور وہ غافل بیٹھا ہوا تھا، اس وجہ سے حبشوں کو دریا سے خشکی پر اترنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ جس وقت ذو نواس کو اس واقعہ سے آگاہی ہوئی تو وہ افسوس کرنے لگا، لیکن پھر اس نے نہایت تیزی سے جس قدر یمن کے قبائل نے اس کا ساتھ دینا پسند کیا، انہیں ہمراہ لے کر لشکر حبشہ کا مقابلہ کیا۔ میدان جنگ میں زیادہ سے زیادہ دوپہر تک یمنیوں کو ہمراہ لیے ہوئے لڑتا رہا۔ دوپہر کے وقت جب رنگ بدلتا نظر آیا اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ چند لمحوں کے بعد میں ضرور گرفتار ہو جاؤں گا، اس وقت اس نے خواری کی گرفتاری سے موت کو کہیں افضل سمجھ کر اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ موج کے تھپیڑوں نے نہایت اجلت سے بنی عمیر کے اس آخری بادشاہ کو قعر دریا میں پہنچا دیا۔
ارباط مظفر منصور یمن میں داخل ہوا اور یمنیوں کو جہاں تک ممکن ہوا ذلیل و خوار اور گرفتار و قتل کر کے نجاشی کو لڑائی کے آخری نتیجہ سے مطلع کیا اور یمن کی کچھ تحائف بھی بھیجی اور خود یمن میں ہی مقیم رہا۔ ایک اور تاریخ دان نے لکھا ہے کہ نجاشی کے پاس جس وقت قیصر نے کشتیاں بھیجی اس وقت اس نے ابرہہ کو امیر لشکر کر کے یمن کی طرف بھیجا۔ جس وقت ابرہہ صنعاء میں پہنچا ذو نواس منہ چھپا کر بھاگا اور دریا میں ڈوب کر جان دے دی۔ ابرہہ بلا مقابلہ یمن پر قابض ہو گیا، لیکن اس نے خلاف عہد نجاشی کو تحائف نہ بھیجے۔ اس وجہ سے نجاشی نے دوبارہ ارباط کو ایک بڑے اور قومی لشکر کا افسر بنا کر ابرہہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ جس وقت ارباط ساحل یمن پر پہنچا، ابرہہ نے ارباط سے سازش کی کوشش کی، لیکن جب اس میں اس کو ناکامی ہوتی نظر آئی تو چاروں نچار مقابلہ پر آیا اور دھوکے سے اس نے ارباط کو مار ڈالا۔ نجاشی اس واقعہ سے بہت برہم ہوا اور اس نے اس کے قتل کی قسم کھائی، لیکن ابرہہ نے چالاکیوں سے اسے راضی کر لیا۔ اور ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یمن میں سب سے پہلے ارباط آیا تھا اور ابرہہ اس کی ماتحتی میں تھا۔ فتح یمن کے بعد ابرہہ اور ارباط میں کچھ تکرار ہوئی، دونوں میں سخت لڑائی ہوئی، بالآخر ارباط مارا گیا۔ نجاشی کو ابرہہ کا یہ فعل ناگوار گزرا، لیکن ابرہہ نے اس کو راضی کر لیا اور یمن کا حاکم بنا رہا۔ ابرہہ نے یمن پر مسلط ہونے کے بعد حمیریوں کو ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا، ان کے رؤساء اور امراء کی تحقیر کرنے لگا۔ ابرہہ اور اس کا غلام عدوہ جو اکثر اطراف یمن کا حاکم تھا، دونوں ایک دوسرے سے بد افعالیوں میں بڑھ چڑھ کر تھے۔ دنیا کا کوئی ناجائز فعل ان کے ہاتھوں نہیں بچا۔ بنی حمیر جس قدر اس سے پہلے معزز تھا، اس سے بد درجہ زیادہ اس زمانے میں ذلیل و خوار ہو رہے تھے۔ ان کی عورتوں کو اپنے لیے مباح کر رکھا تھا اور مردوں سے غلامی کا کام لیتا تھا۔ بنی حمیر یا خشم کے ایک شخص نے اسے موقع پا کر یعنی ابرہہ کے غلام کو قتل کر ڈالا۔ ابرہہ نے اس کا خون مباح کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد ابرہہ نے اس شکریہ میں کہ یمن کی حکومت اسے مستقل طور پر حاصل ہو گئی تھی، صنعاء میں ایک کلیسا بنوایا جس میں قیمتی پتھروں کی پچکاری کرائی اور شیشہ و آلات سے خوب سجایا۔ نجاشی اور قیصر روم کو اس کی اطلاع دی اور یہ تحریر کیا کہ میرا مقصود یہ ہے کہ عرب کو حج کعبہ سے روکوں اور اس کے طواف کی طرف مائل کروں۔ چنانچہ اسی خیال سے اطراف عرب میں ابرہہ نے 2 آدمی کو روانہ کر دیا۔ جس وقت یہ 2 آدمی بنو قریش کے شہر مکہ میں پہنچے، عرفہ بن ایاز نے اسے ایک ایسا تیر مارا کہ ان میں سے ایک آدمی وہیں پر فوت ہو گیا۔ اس کا دوسرا ہمراہی بے حال پریشان گرتا پڑتا ابرہہ کے پاس پہنچا، تمام ماجرا بیان کیا۔ ابرہہ کو یہ ناگوار گزرا اور اسی وقت اس نے لشکر تیار کیا اور کثیر فوج لے کر ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف اس غرض روانہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ منہدم کر دے اور بنو قریش کو قتل کر ڈالے۔ جس وقت ابرہہ سرزمین یمن سے نکل کر حجاز پہنچا، ذو نفری حمیری 2000 عرب ہمراہ لے کر اس کے مقابلہ کے لیے آیا۔ اگرچہ ذو نفری حمیری فی نفسہ ہی توانائی اور قوت میں 100-200 سے کم نہ تھا، لیکن ایک طرف معدود چند آدمی اور دوسری طرف ٹڈی دل، بھلا دونوں میں مساوات کیسی ہو سکتی؟ آخر الامر ذو نفری حمیری کو شکست ہوئی۔ ابرہہ نے اسے گرفتار کر لیا اور راہبری کے لیے اپنے ہمراہ رکھا۔ ایک تاریخ دان تحریر کرتے ہیں کہ طائف میں داخل ہونے پر
مسعود بن مطعم ثقفی بن ثقیف کو لے کر ابرہہ کے پاس آیا، یعنی بنو ثقیف کو لے کر ابرہہ کے پاس آیا اور اس کی اطاعت قبول کر لی۔ بنو ثقیف نے ابو رغال نامی ایک شخص و رہبری کی غرض سے اس کی ہمراہ کر دیا۔ اس نے ابرہہ کو طائف اور مکہ کے درمیان مقبس میں ٹھہرایا، جو مکہ سے ایک منزل کی مسافت پر ہے۔ پھر ابو رغال کا اسی مقام پر انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ابرہہ نے سواروں کو ایک دستہ سعود بن مقصود حبشی کی ماتحتی میں مکہ کی طرف روانہ کیا، اس غرض سے کہ بار برداری کے لیے اونٹ اور کچھ آدمی اسباب وغیرہ اٹھانے اور لادنے لدار کر لائیں۔ چنانچہ اسود بن مقصود اطراف مکہ میں گیا اور اہل مکہ کے کچھ مویشی اونٹ، جس میں 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے، پکڑ لایا۔ عبد المطلب ان دنوں قریش کے سردار اور مکہ کے با اثر آدمیوں میں سے تھے۔ ان کا ارادہ لڑائی کا ہوا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ اس کے مقابلے کی طاقت نہیں تو خاموش رہے۔ ابرہہ نے دوسرے دن خیاط حمیری کو مکہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اہل مکہ کو اس کے ارادہ سے آگاہ کرے، اور اگر اہل مکہ کعبہ کے گرانے سے کچھ چور چرا کرے تو لڑائی پر آمادہ ہو جائے۔ عبد المطلب اپنے چند روزہ قریش کو ہمراہ لے کر ابرہہ کے پاس گئے۔ ذو نفر حمیری سے ملاقات کی، جسے ابرہہ نے قید کر رکھا تھا۔ ذو نفر نے فیلبان کے ذریعے سے ابرہہ کو عبد المطلب کے آنے کی اطلاع کرا دی۔ ابرہہ نے اس کا بڑے پرتپاک انداز سے استقبال کیا، تخت سے اتر کر فرش پر ان کے ساتھ بیٹھا۔ اس نائے کلام میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کی سفارش کی۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ کعبہ کے بارے میں تم نے مجھ سے کچھ التجا نہ کی۔ یہ تو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا مذہبی مکان ہے، اور اونٹوں کا سوال کیا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کو مانگتا ہوں، اور اس گھر کا جو مالک ہے وہ غالباً تمہیں روکے گا۔ ابرہہ نے یہ سن کر تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد بلا تامل عبد المطلب کو اس کے اونٹ واپس کر دیے۔ ایک اور مورخ نے کچھ اس طرح تحریر کیا ہے کہ اکثر مورخین کا خیال ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ عمر بن لعابہ بن ادئی بن رمل سردار کنانہ اور خویل ابن واصلہ سردار بنی حذیل گئے تھے، اور ابرہہ سے یہ درخواست کی تھی کہ تہامہ کی ثلث آمدنی خراج میں دی جائے گی، بشرط کہ کعبہ منہدم نہ کیا جائے۔ لیکن جب ابرہہ نے اس سے انکار کیا تو عبد المطلب اپنے ہمراہیوں کے ساتھ واپس آئے اور قریش اور تمام اہل مکہ کو ہدایت کی کہ مکہ کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جائیں، اور خود وقت روانگی خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ان کے پاس قریش کے چند آدمی موجود تھے، اور سب کے سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے خدا، بے شک بندہ اس کو ہے جو اس کے محل میں آتا ہے، پس تو اسے ہی منع کر اس کو جو تیرے مکان پر آئے، اور اپنے ماننے والوں کا ان پر غلبہ نصیب فرما۔ اس کے بعد عبد المطلب اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ کعبہ کے گرانے کی غرض سے مکہ کی طرف بڑھا۔ اللہ جل شانہ نے ان پر چڑیوں کا ایک جھنڈ، یعنی ابابیل کا ایک جھنڈ دریا کی طرف سے بھیجا، جو اس لشکر پر سنگ باری کرنے لگا۔ جس پر وہ پتھر پڑتا تھا وہ اسی مقام پر رہ جاتا تھا، اور مقام ہجر میں ان کے اجسام پر چیچک کے دانے بھی نکل آئے، جس سے اکثر ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ کے بدن پر چند دانے نکل آئے، جس کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء کٹ کٹ کر یکے بعد دیگرے گر گئے۔ لشکروں کو جب یہ حال ہوا تو ہاتھوں کو آگے کیا،
جو ہاتھی آگے بڑھایا جاتا تھا وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے جاتا تھا۔ آخر الامر ہاتھیوں کے اجسام پر بھی چیچک کی طرح دانے نکل آئے اور وہ سب مر گئے۔ تب اللہ جل شانہ نے ایک ایسا سیلاب بھیجا جو ان سب کو دریا میں بہا لے گیا۔ ابرہہ کے بعد اس کا لڑکا یکسوب تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس نے بھی بنو حبیر اور قبائل یمن کی ذلت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ ان کے مردوں کو قتل کر ڈالا اور ان کی عورتوں کو جبرن گھر میں ڈال لیا۔ ان کے لڑکوں کو غلامی میں رکھا۔ یکسوب کے مرنے پر اس کا بھائی مسروق تخت نشین ہوا، اور اس نے یکسوب سے بڑھ کر زیادہ شروع کر دی اور اپنے پیشروں سے ظلم و ستم میں بددرجہ بڑھتا نظر آیا۔ تو سیف بن ذی یزد نے خروج کیا اور کسریٰ کے پاس گیا اور وہاں سے لشکر لے کر یمن آیا اور مسروق کو قتل کر کے حبشوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح حبشوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کس طرح لگی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ والسلام۔